بھٹی صاحب آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گی یہ پالیسی سب چل کیا رہی ہے؟ ایک طرف مفاہمت کی بات، عارف علوی صاحب کو ذمہ داری سونپ دی گئی خاص طور پر، پھر دوسری طرف یہ ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد بڑے الزامات کا ایک سلسلہ ہے، بڑی سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے فوج سے متعلق۔ میڈم شیخ، پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے مجھے تو بہت دکھ ہے کہ یہ فوج ہم سب کی ہے، شہیدوں کی فوج ہے، غازیوں کی فوج ہے، اور 9 مئی ایک سیاہ دن ہے، شرمناک دن ہے۔ لیکن بدقسمتی سے میڈم شیخ اب الزامات صرف ایک طرف سے نہیں ہیں، زبان کا مسئلہ صرف ایک طرف سے نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والے، فریب پہ فریب دینے والے، نفرت پھیلانے والے، ہجان پھیلانے والے، جھوٹا پراپیگنڈا کرنے والے، زہریلا پراپیگنڈا کرنے والے، سیاسی انتشاری ٹولہ، غیر جمہوری رویوں والے، فوج پر حملہ کرنے والے، شہداء کی توہین کرنے والے اور منافقت کرنے والے، عوام کو ورگلانے والے، عوام اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے، اب کوئی الزام ہے جو رہ گیا ہے؟ اور دوسری طرف سے یہ جو پوسٹ 9 مئی پریس کانفرنس تھی، اس کو نفرت، حقارت، بغض بھری پریس کانفرنس، مسترد شدہ سیاسی جماعتوں کا جھوٹا زہریلا بیانیہ۔ اب الزامات اتنے لگائے جا چکے ہیں میڈم شیخ، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی الزام باقی نہیں رہ گیا اور جو نہ لگایا جا چکا ہو، پہلی بات۔ دوسری بات، بلا شبہ میڈم شیخ ٹروتھ ریکنسیلیشن یا گرینڈ ڈائیلاگ ہی مسئلے کا حل ہے، آخرکار اس نفرت اور تقسیم کا حل ہے۔ تیسری بات میڈم شیخ کہ اب لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ بھی سنتے جائیے کہ آپ ہم سب ٹھیک ہی سمجھے ہیں کہ عارف علوی صاحب نے جو 1 گھنٹہ 15 منٹ عمران خان صاحب کو بریف کیا اور جو کچھ بتایا کہ میں اپنے طور پر آپ سے ملنے سے پہلے کوششیں کر رہا ہوں یا کیا کوشش کر چکا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے موقع دیں کہ میں اس جو جلتی آگ ہے اس پر کوئی پانی ڈالوں یا کوئی رستہ نکالوں، تو عمران خان نے کہا ٹھیک ہے۔ لیکن عمران خان، سنا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ 2 چیزوں پہ کبھی بھی نہیں، میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، مفاہمت کرنا چاہتا ہوں، مگر ڈیل نہیں کرنا چاہتا، نہ اپنے کیسوں پر نہ جیل سے باہر نکلنے پر، باقی سارا کچھ میں حاضر ہوں، یعنی میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں سوائے 3 سیاسی جماعتوں کے۔ ہاں، اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا چاہتی ہے تو آپ ایک کوشش کر کے دیکھ لیجئے۔ اور میڈم شیخ کل آرمی چیف کے بیان کے بعد اور جو وفاقی کابینہ کا اجلاس میں جو تحقیقاتی رپورٹ ہے ہمارے دوست انصار عباسی صاحب کی، جو انہوں نے اس کو آگے پہنچایا ہے، شائع کر کیا ہے اس تحقیقاتی رپورٹ کو، آرمی چیف صاحب نے کل لاہور گیریزن کا دورہ تھا اور انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ تاریخ کا سیاہ باب رقم کرنے والوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا ہوگا نہ ڈیل، 9 مئی کے کرداروں منصوبہ سازوں کو سزا ملے گی، آپ کی اشتعال انگیزیوں کا جواب نہیں دیتے، اسے ہماری کمزوری نہ سمجھیں اور ہمارے اس صبر کو لامحدود صبر نہ سمجھیے گا۔ 9 مئی کے گھنونے منصوبے کے اصل رہنما جو خود کو معصوم ظاہر کرتے انہیں حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر انصار عباسی صاحب کے مطابق جو نگران کابینہ کمیٹی کی تحقیقات ہے کہ عمران خان کا کردار ہے 9 مئی میں، یہ بتایا گیا ہے، اور 34 ماسٹر مائنڈ ہیں، 52 منصوبہ ساز ہیں، 185 عمل کرنے والے ہیں۔ اب مجھے اس میں یہ نہیں پتا چلا کہ جو پریس کانفرنسیں کر کے چھوڑ چکے ہیں اور جن سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جا رہا یا کوئی یعنی ان کا وہ دھل گئے، وہ اس میں ہیں کہ نہیں ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو کچھ ہوا منصوبہ بندی سے ہوا۔ تو اب میڈم شیخ میری بھی خواہش ہے، اور جب اتنا معاملہ آگے آ گیا ہے اور اگر اب دونوں مذاکرات نہیں ہیں، بات چیت نہیں ہے، ڈیل نہیں ہے، سمجھوتا نہیں ہے، تو اب اسے عدالت میں لایا جائے۔ عدالت میں اب اگر قانون سازی ہوتی ہے ادھر جو ایک سنا جا رہا ہے کہ شاید قانون سازی ہو۔ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر میں ذرا آگے جا کے بات کرتی ہوں، بٹ یہ کیا مطلب عدالت میں لایا جائے؟
مطلب یہ ہے کہ جو اب یہ تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے کہ یہ اور 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ سنا جا رہا ہے اس ساروں کو اب ثبوت عدالتوں میں. بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے شروع کرتے ساتھ ہی یہ کہا, ایک فکرہ, صرف ایک فکرہ میں آپ کے سوال, آڈیوز, ویڈیوز, موبائل ڈیٹا, جیو فینسنگ, یہ کہا گیا ہمارے پاس ہے, تو اب وہ سارے ثبوت عدالتوں میں لائیں تاکہ 9 مئی کا جو بھی ملزم ہے اس کو سزا ملے. اب آپ پوچھئے. ٹھیک ہے سر, آپ نے شروع یہاں سے کیا کہ بیان بازی تو دیکھیں نا دونوں طرف سے ہو رہی ہے, ادھر سے بھی یعنی جو ISPR نے بیان دیا یا فوج کی طرف سے PTI کی طرف سخت بیان آ رہے ہیں اور PTI بھی, لیکن فیکٹ یہ ہے سر کہ PTI کے پاس اس وقت کھونے کو بھی زیادہ ہے, PTI کے پاس اس وقت اگر حالات بہتر ہو جاتے ہیں تو گین کرنے کو بھی زیادہ ہے. تو اس وقت زیادہ ذمہ داری PTI کی نہیں بنتی کہ وہ اپنے آپ کو ذرا ان چیک رکھیں یا ایک مثبت راستہ نکالنے کی طرف چلیں اور اس طرح کی اگنائٹنگ بیان ذرا نہ دیں, تو ان کے لیے بہتر ہوگا؟ نہیں میڈم شیخ, PTI والوں کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کہ ہمارا پارٹی, ہم بحیثیت پارٹی ابھی تک ہم واپس نہیں آ پا رہے, مینڈیٹ چوری ہو چکا ہے, عمران خان اور باقی سارے جیلوں میں ہیں, سیاسی سپیس ہمیں مل نہیں رہی, تو اور ہمارے پاس کیا کچھ ہے کھونے کے لیے. ابھی آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا جو آپ کہہ رہے تھے پابندی والی بات, آپ نے کل خبر بھی ذرائع سے جو دی اپنے کہ تحریک انصاف پر ایز اے پارٹی پابندی لگانے کی بات یا قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں,